الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج ہم جو عبارت پڑھیں گے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انعم علم من البیان ما لم نعلم۔ اس میں جو آج ہمارا موضوع ہے وہ علامہ انعم کے اندر کا ماں جو ہے اس کی بحث کرنی۔ آج ہم نے اس ماں کے بارے میں شارح علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کے اندر دو طرح سے ابتداً بحث کی ہے۔ پہلے فرمایا ہے کہ اس ماں کا موصولہ ہونا، مصدریہ ہونا، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ یہ موصولہ ہوگا اور بعضوں نے کہا یہ مصدریہ ہوگا، اور مصنف نے مصدریہ ہونے کو ہی ترجیح دی اور کہا ہے کہ یہ ماں مصدریہ ہے، موصولہ نہیں ہے۔ البتہ سعد الدین تفتازانی نے اس کے اندر ماں کے موصولہ ہونے پر کیا خرابی لازم آتی ہے اس کے بارے میں انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر ماں کو موصولہ لیں تو اس بارے میں دو طرح کی خرابیاں لازم آتی ہیں۔ نمبر ایک خرابی یہ لازم آتی ہے کہ لفظی اعتبار سے عبارت جو ہے وہ درست نہیں ہوتی۔ نمبر دو، اس کا معنی جو ہے نا وہ درست نہیں ہوتا۔ جو اگر موصولہ لیں تو لفظی اعتبار سے جو خرابی لازم آتی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ یہ جو ماں ہے اگر اس کو موصولہ ٹھہرایا جائے تو ماں موصولہ کا جو صلہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک ضمیر عائد کا ہونا ضروری ہے، اور ضمیر عائد جو ہے وہ اگر نہ ہو صلے کے اندر تو اس صورت میں موصولہ کا موصولہ بننا یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ لہذا اگر عبارت دیکھی جائے تو عبارت کچھ اس طرح کی ہے، ما انعما، ما انعما ہے، اس کے اندر جو اس کا صلہ ہے اس کے اندر ضمیر نہیں موجود، لہذا اگر ضمیر موجود نہ ہو تو وہ اس کو موصول بنانا ہی درست نہ ہوگا۔ پھر بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ اس کو موصول ہی ٹھہرائیں، لیکن اس کا طریقہ کار یوں بنائیں، اس کی ضمیر عائد یہ نکالیں، انعم بھی ہی نکال لیا جائے تو جو ضمیر ہے یہ صلہ کی طرف لوٹے گی اور اس اعتبار سے عبارت درست ہو جائے گی۔ تو اس کا جواب دیا کہ یہ عبارت پھر بھی درست نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر بھی ہی نکالا جائے اور یہ ہے معطوف علیہ اور اس کے آگے ہے واو عاطفہ اور اس کے بعد علم من البیان ما لم نعلم جو ہے یہ اس کا معطوف ہے، اور اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر صلہ جو ہے معطوف علیہ اور معطوف ہو تو معطوف علیہ کے اندر بھی ضمیر کا ہونا ضروری ہے، اور جو معطوف ہوگا اس کے اندر بھی ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو عبارت کے اندر ہم نے یہ نکالا ہے انعم بھی ہی نکالا ہے، جبکہ اگلے والی عبارت جو ہے اس کے اندر ضمیر نہیں ہے۔ تو اگر ضمیر نکالی جائے تو ضمیر جو ہے وہ اس طرح نکالی جائے گی، علم من البیان ما لم نعلم۔ اگر یہ عبارت اس طرح کی جائے تو اس پر بھی پھر مختلف قسم کے اعتراضات وارد کرتے ہیں۔ نمبر ایک کہتے ہیں کہ اس ضمیر کے بارے میں تین توجیحات ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک توجیہ یہ ہے کہ اس ضمیر کو پہلے تو اس کا ضمیر کا نکالنا درست نہیں ہے، وہ اس وجہ سے درست نہیں ہے کیونکہ یہ ہے ضمیر منصوب متصل، اور ضمیر منصوب متصل جو ہیں یہ تمام مفاعلی بنتی ہیں، لہذا یہاں پر یہ مفعول بھی واقع ہوگی۔ اگر اس کو مفعول بھی بناتے ہیں تو پھر اس فعل کا مفعول بھی پہلے موجود ہونے کی وجہ سے معلم نعلم جو ہے پہلے مفعول بھی موجود ہے، اس صورت میں اس کا مفعول بھی یہاں سے نکالنا یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر جب ہم نے کہا اس کا مفعول بھی نکالنا درست نہیں ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ مفعول بھی اس کو نہ بنائیں بلکہ اس کو آپ مبدل منہ بنائیں اور آگے والا معلم نعلم جو ہے اس کو آپ اس کا بدل بنا دیں۔ تو اس کا
شارح نے جواب دیا کہ اگر آپ اس کو مبدل منہ بنائیں اور باقی معلم نعلم کو بدل بنائیں تو اس صورت میں یہ خرابی لازم آتی ہے کہ یہ نحات کے نزدیک متفق علیہ مسئلہ یہ ہے، اور ابن حاجم نے اس کی تائید بھی کی ہے کہ باب استثناء کے علاوہ مستثنی منہ کو حذف کرنا کہیں بھی درست نہیں ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں پر مستثنی منہ علامہ ہو کی ہو ضمیر کو مستثنی منہ بنانا محذوف نکال کر بنانا یہ درست نہ ہوگا، لہٰذا اس اعتبار سے مبدل منہ اور بدل والی ترکیب درست نہ ہوگی۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اس کو آپ ہوا مبتدا کی خبر بنا دیں، معلم نعلم اس کو علامہ ہو کی ہو ضمیر کو مفعول بہ رہنے دیں، اور معلم نعلم کو یہ ہوا مبتدا محذوف کی خبر بنا دیں۔ تو اس پر بھی یہ نحات نے یہ وضاحت کی ہے، شارح نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کو مبتدا محذوف کی خبر ماننا یہ بھی درست نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر محذوف مبتدا مانا جائے تو اس پر کچھ قرائن کا ہونا ضروری ہے جو اس محذوف مبتدا پر دلالت کرتے ہوں، لیکن یہاں پر محذوف مبتدا کو پر دلالت کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے، اور اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی قرینہ مبتدا محذوف پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو اس وقت تک اس مبتدا کو حذف کرنا درست نہیں ہوگا، لہذا اس کا قرینہ پایا جانا ضروری ہے جو کہ یہاں پر معدوم ہے، لہذا اس کا مبتدا کی خبر بنانا بھی محذوف مبتدا کی خبر بنانا بھی درست نہ ہوگا۔ اب اگر بعض نے اس پر یہ ایک اور گمان کیا، انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، اس ضمیر کو علامہ ہو کی ہو ضمیر کو آپ اس کا مفعول بہ رہنے دیں، اور یہ جو ہے معلم نعلم یہ اعنی فعل محذوف نکالیں اور اس کا یہ مفعول بہ بنا دیں۔ تو شارح علامہ سعد الدین تفتزانی نے اس کا جواب بھی دیا، انہوں نے کہا کہ فَلَقَدْ تَأَسَّفَ، کہتے ہیں فرماتے ہیں آپ راہ ہدایت سے کیوں ہٹ رہے ہیں، جو درست راہ ہے اس سے کیوں ہٹ رہے ہیں کہ آسانی کو چھوڑ کر اور مشکل کی طرف جا رہے ہیں، سیدھا یہ کہتے ہیں کہ یہ موصولہ کا نہیں ہے بلکہ یہ صلہ کا ہے۔ تمام آپ کو جو یہ محذوفات نکالنے پڑ رہے ہیں، جو مشقت میں پڑ رہے ہیں، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب تک کسی بھی عبارت کو معروف پر یا آسانی سے اس کو حل کیا جا سکتا ہو تو اس کے اندر سے محذوفات کو نکالا نہیں جا سکتا، تو لہذا یہاں پر اگر اس ما کو مصدریہ مان لیا جائے تو موصولہ نہ مانا جائے تو کسی طرح کے کوئی محذوفات نکالنے کی حاجت نہیں پڑتی، جس سے عبارت بھی درست ہو جاتی ہے۔ لہٰذا شارح نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ یہاں پر جو ہے ما اس کو مصدریہ ہی مان لیں، جس سے عبارت بھی درست ہو جائے گی، ہمیں کثیر محذوفات و جہاد کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ پھر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے یہاں پر، فرماتے ہیں یہ من البیان جو ہے نا، من البیان جو ہے یہ جار مجرور مقدم ہے، اور ما لم نعلم جو ہے یہ مؤخر ہے جو کہ مبتدا بنتا ہے، اور اصول یہ ہے کہ ما لم نعلم اگر اس کو آپ نے مبتدا بنانا ہے تو اس کا جار مجرور مقدم نہیں ہو سکتا، اور جار مجرور مقدم کرنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے صاحب حاشیہ نے کہا کہ یہاں پر جو جار مجرور کو مقدم کیا گیا ہے یہ من بیانیہ ہے اور ما موصولہ ہے، اور اصول یہ ہے کہ ما موصولہ کے بعد ہی بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کلمہ عام ہے، ما کلمہ عام ہے۔ اب ما کلمہ عام کے بعد ہی بیان آتا ہے، اس کے بعد نہیں آتا، حالانکہ اصول نحات کا اصول ہے مبین جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے، بیان بعد میں آتا ہے۔ معلم نعلم جو ہے یہ مبین ہے اور من البیان یہ بیان ہے، لیکن انہوں نے یہ الٹ استعمال کیا ہے، پہلے بیان کو لے آئے ہیں اور پھر بعد میں یہ مبین کو لے کے آئے ہیں، حالانکہ یہ نحات کے اصول کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو مبین کو بعد میں لے کے آئے اور بیان کو پہلے لے کے آئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سجا کی رعایت کرتے ہوئے
یہاں پر من البیان لے کے آئے. اگر یہ من البیان لے کے بعد میں آتے تو اس طرح یہ سجا جو ہے وہ باقی نہیں رہتا ہے. سجا یہ ہے علامہ، یہاں پر بھی میم ہے، ما لم یہ بھی میم ہے، اور اس کے آگے جو علامہ ہے اس کے اندر بھی میم ہے، ما لم نعلم کے اندر بھی میم ہے، اور اس سے پہلے جو ہے انعما کے اندر بھی میم ہے. لہذا شارح فرماتے ہیں کہ یہاں پر مصنف جو ہے یہاں پر یہ رعایت سجا کی وجہ سے انہوں نے مبین کو جو ہے وہ بعد میں لے کے آئے اور بیان کو انہوں نے پہلے ذکر کر دیا. اب ایک صورت تھی خرابی کی، وہ ہے مانوی. تو معنی کے اعتبار سے فرماتے ہیں صاحب متول فرماتے ہیں کہ یہاں پر معنی کے اعتبار سے خرابی یہ لازم آتی ہے کہ اگر موصولہ لیا جائے تو اس اعتبار سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس اعتبار سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. تو اب موصولہ ہونے کی وجہ سے یہ اس پر جو تعریف کی جائے گی وہ نعمت پر، نفس نعمت پر ہوگی، جبکہ اگر مصدر لیا جائے تو وصف نعمت جو انعام منعم کا وصف انعام ہے، منعم کا وصف انعام پر صرف جو تعریف ہوگی. اور اصول یہ ہے کہ جو منعم کے اوصاف پر تعریف کی جاتی ہے یہ اولا زیادہ قوی ہے نفس نعمت پر تعریف کرنے سے. اور ویسے بھی یہ اصول ہے کہ جب موصوف کے ساتھ جو وصف متصل ہے اس پر تعریف کرنا یہ اولا اور اقوی ہے. اور اس کی اقوی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو موصوف ہوتا ہے اوصاف اس کے ساتھ اس کی ذات کے ساتھ متصف ہوتے ہیں، کیونکہ اوصاف اعراض کے قبیل سے ہیں. اعراض جو ہیں یہ ذاتیات کے محتاج ہوتے ہیں، جب تک ذاتیات نہ ہو اعراض نہیں آتے. لہذا یہاں پر جو یہ اگر مصدریہ معنی لیں تو اس صورت میں منعم کے اوصاف نعمت، اوصاف انعام پر تعریف ہوتی ہے، تو جو کہ منعم کی ذات کے ساتھ متصف ہے، کیونکہ انعام کرنے والے کی ذات جو ہے وہ قدیم ہے. اس طریقے سے اگر اس کا جو وصف ہے وہ لیا جائے، وصف انعام جو ہے وہ لیا جائے تو وہ بھی قدیم ہو گیا، کیونکہ ذات قدیم ہے تو اس کا وصف بھی قدیم ہوگا. اب جب تعریف جو ہے وہ منعم کے وصف انعام پر ہوگی تو یہ اللہ کی ذات کے قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے اس وصف کے قدیم ہونے پر بھی دلالت ہوگی، اور یہ اقوی اور زیادہ اچھا ہوگا بنسبت نفس نعمت پر تعریف کرنے سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے.